بال، ناخن اور کھال نہ کاٹنے کے اندر حکمت کیا ہے، تو اس کی دو حکمتیں علماء اور محققین سے منقول ہیں۔ پہلی حکمت بعض علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ اس کی ممانعت حجاج بیت اللہ سے مشابہت کے لیے ہے، کہ ان کے لیے حج کے ایام میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے، لہٰذا جو لوگ حج پر نہ جا سکے اور قربانی کر رہے ہو تو وہ بھی حجاج کرام کی کچھ مشابہت اختیار کر لے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما دیں گے جو حجاج بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور انہی کے ضمن میں قربانی نہ کرنے والے بھی مشابہت اختیار کر لے تو وہ بھی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ یہ توجیہ ہمارے بعض اکابر علماء سے منقول ہے، خصوصاً جو بیت اللہ اور شعائر حج کا عاشقانہ ذوق رکھتے ہیں، اور یہ توجیہ اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن محققین علماء کرام اور شراح حدیث نے اس توجیہ پر کلام کیا ہے، اس لیے کہ اگر مقصود حجاج کی مشابہت ہو تو حجاج کرام کے لیے تو سلا ہوا لباس اور خوشبو کا استعمال وغیرہ بھی ممنوع ہے، اگر مشابہت مقصود ہوتی تو تمام احکام میں ہوتی۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ مشابہت کے لیے تمام امور میں مشابہت ضروری نہیں ہوتی، رحمت خداوندی متوجہ کرنے کے لیے ادنا مناسبت بھی کافی ہے، لیکن اس پر پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر بعض امور میں ہی مشابہت کافی تھی تو بھی بال، ناخن اور جسم کی کھال وغیرہ کاٹنے کی ممانعت میں ہی کیوں مشابہت اختیار کی گئی؟ احرام کی چادروں اور خوشبو کی پابندی میں بھی مشابہت ہو سکتی تھی، اس لیے مذکورہ حکم کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے جو تحقیق کے زیادہ قریب اور راجح ہے، وہ یہ ہے، یعنی دوسری حکمت۔ اور یہ جو دوسری حکمت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے قربانی کی حقیقت اور فلسفہ سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اصل قربانی تو جان نثاری اور جان سپاری کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس لیے قربانی کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت قبول کر لیا، یوں اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اب یکم ذی الحجہ سے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کی راجح حکمت یہ ہے، اب جب کہ قربانی کا مقصد معلوم اور مستحضر ہوگا تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا۔ اب یہ باریک بات ہے اور ذرا عمیق ہے، اس کو ذرا کھان کھول کر سننا پڑے گا۔ یہ جو قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں، میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیہ میں جانور کی قربانی مقرر کر دی، سو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، تو قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے، لہٰذا
جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے، اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو، مختص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز، ناخن، بال، کھال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب میرے عزیزو، جب کہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا تھا، لہذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو، کوئی جز کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے